اخلاق میں تحفہ جو ہم گفٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم کریں گے کور. میں حدیثیں بھی آپ سے شیئر کروں گی. تحفہ جو عربک ٹرم میں اس کو کہتے ہیں ہدیہ، اور یہ ٹرمینالوجی ہم فیملیئر ہے ہدیہ کے جو ٹرمینالوجی ہے، کیونکہ اردو میں بھی ہم یہ ووکیبلری یوز کرتے ہیں. اور تحفہ ہدیہ جب ہم کہتے ہیں تو ہدیہ اور تحفہ، اور اس کی اور ایک میننگ ہے، ہدیہ کو تحفہ کہتے ہیں اور دلہن. لیکن واٹ از دا سملیرٹی ہدیہ تحفہ دلہن؟ تو ایک دولہے کے لیے بھی ہدیہ تحفہ دلہن کیا ہے؟ اس کے لیے گفٹ ہے، رائٹ؟ تو ہدیہ اور جمع کے لیے کیا ہے؟ ہدایہ. جیسا وسیع سے وسیع، تو تحفہ کیا ہے؟ ایک محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. ایک دوسرے کو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسا صدقہ بھی دیتے ہم، زکوٰۃ دیتے، وہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس میں محبت بڑھتی، تعلقات اچھے ہوتے. اور اس میں بتایا جا رہا دینے کا مزاج اسلامی شعار ہے. یہ نعمتیں شیئر کرنے سے کیا ہوتا؟ محبت بڑھتی، قربت، اجنبیت دور ہوتی، اور انسان کے تعلقات. اب ضروری نہیں ہے کیا نیڈ ہے وہی تحفہ دو. تحفہ کین بی اینی تھنگ، اٹ کین بی اسمال تھنگ. ایون دیکھیے اسلام میں کیا ہے؟ ایک چیریٹی، اسمائل بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے چیریٹی ہے. تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تحفہ قبول کرتے تھے، ایکسپٹ کرتے تھے. اور اسمائل جیسے میں نے بتایا گفٹ ہے، صدقہ ہے. تو یہ ایک ایکسپریس ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر رہے ہیں. ایک وے آف ایکسپریشن ہے نا بھائی اس میں، کہ ہم جب انسان خوش ہوتا تو کیا رہتا؟ ایک ہیپی فیس، جیسا ہم ایموٹ آئیکنز بھی بھیجتے دیکھیے ہیپی فیس کا وہ. تو یہ بھی ایک چیز کیا ہے؟ ایک معنی میں ہم اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے ایک ایکسپریس کر رہے ہیں کہ ہم ہیپی ہے، کنٹینٹ ہے، پیس ہے. تو خوشی کا ایک اظہار ہے. تو اب تحفہ ضروری نہیں ہے جو نیڈ ہے وہ دے، لیکن ایسے تحفے دے جس میں انسان خوش ہو. ایسے تحفے نہ دے جس سے نا اور تعلقات خراب ہو. that is the thing we have to keep in mind. کیونکہ تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے اس وجہ سے ہم تحفے دیتے. اب یہاں پر کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ تحاد و تحابو کیا ہے؟ ایک انسان کے بیچ میں لو اینڈ افیکشن برنگ کرتا ہوں. اور دینے والا جو ہاتھ رہتا ہے نا، ہمیشہ ہم لو کرتے نا کہ انسان کو دینا پسند رہتا. لینا بھی سم ٹائمز ڈیپینڈس لیکن دینے کی جو خوشی رہتی وہ الگ ہی بات رہتی. تو اس میں لو اینڈ افیکشن انکریز ہوں گا. اسلامکلی یہ اپریشیٹ کیا گیا. اس لحاظ سے ہم حدیثیں دیکھیں گے. ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحادوا تحابوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں ہدیہ دیا کرو اور اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی. مطلب when you give and take تحفے تو اس سے کیا ہوتی؟ محبت پیدا ہوتی. doesn't matter even a small thing. آگے ہم دیکھیں گے کہ حدیثوں میں بتایا گیا even like a small thing like a flower, even small thing like a perfume roller جیسا ہے نا وہ بھی چیز. لیکن اس سے کیا ہوتی؟ محبت بڑھتی، انکریز ہوتی. اب ہم کیا سمجھتے؟ اچھا یہ کرسچنس میں ہے، یہودی میں ہے، نصارہ، اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے اچھا ریٹرن گفٹ جو دینا ہے، تھینک یو کارڈ ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں نا. ایکچولی یہ اسلام ہم کو سکھا رہا. اور ہم اسلام کی بات اگر جب ہم صحیح معنی میں ہم اسلام کو جانے نا، اتنا خوبصورت ہے. لوگ کیوں کنورٹ ہوتے، کیوں اسلام لا لیتے، کیا ریزن ہے، ان کو کیوں پسند آتا؟ اسی لیے پسند آتا کہ ایک اسلام پروموٹ کرتا اچھائی کو. تو اچھائی ہر انسان کو پسند آتی. تو اب یہ فرسٹ حدیث میں ہم یہ لرن کریں. اب آگے کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحفے کے تعلق سے ہی آگے جو حدیثیں ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے. یہ فرسٹ والی کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرے کہ کیا ہے؟ give gifts you will love one another. تحفے دینے سے محبت بڑھتی. لیکن keep in mind one thing, ایسے چیزیں نہ دے جس سے نا اور لوگوں کو دل میں بہت مطلب نا اتفاقی یا غلط فہمی ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت
काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़बलु हदियत व युसीबु अलैहा, रवाहु बुखारी। तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लेते और इसके बदले भी देते थे। मतलब इट्स लाइक यू नो, जैसा हम बोलते ना थैंक यू, तो हम क्या करते, एक थैंक यू कार्ड भेजते। हम समझते ये यहाँ का कल्चर है। एक्चुअली दिस इज अ सुन्ना। ये जो हम समझ रहे हैं ना, ये सुन्नत है जो हम एक्सेप्ट करते गिफ्ट और यूज टू गिव समथिंग इन रिटर्न। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, रिटर्न में देते। तो समटाइम्स क्या होता मालूम, आप कुछ भी रिटर्न में नहीं दे सक रहे, या तो हालात ऐसे है, या नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो क्या करेंगे अपन। तो जब क्या करना, उनके लिए दुआ करिए और उनकी तारीफ करिए। ये भी क्या है, शुक्रगुजारी है, थैंकफुलनेस है, अप्रिशिएट करना, थैंक यू करना। ये भी अल्लाह खुश होता है इससे। देखिए कोई हम किसी से मांगे नहीं, अल्लाह ताला दिया। ये क्या है, बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। हाँ कुछ चीजें हैं, जैसा कि कोई आपका कुछ काम हो गया, उसके बदले कोई दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसके लिए आप मना करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता, आप एशियन कंट्रीज में देखे होंगे, कुछ काम कराने के लिए लोग क्या करते, उनको जबरदस्ती कुछ चीज देते, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों, वो कंडीशनल है, आप समझ रहे ना, क्योंकि उन लोग नहीं चाहते कि वो चीज गलत काम करना, इसीलिए वो रिजेक्ट कर देते। हाँ महंगे तोहफे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करें, ये बेहतर है, क्योंकि फिर आप क्या हो जाते, दबाव में आ जाते और आप परेशान हो जाते क्या करना। तो ये चीजों से आप मना कर सकते हैं, लेकिन तोहफा लेना आ, ये सुन्नत है। नेक्स्ट हदीस देखिए, हदीस नंबर 128। ये अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावत देने वाले की दावत कबूल करो, तोहफा मत लौटाओ और मुसलमान को मत मारो। 3 थिंग्स इसमें हम लर्न करें। फर्स्ट क्या है, उजीबु दाई, मतलब जो दावत दे रहे हैं ना, कोई भी इनवाइट कर रहे, कुछ कर रहे, आप समझो कि जिसको आप जानते भी नहीं, बाज़ वक़्त क्या होता है उन्हें इनवाइट करते, इवन आप ना फेस टू फेस मिले भी नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना, तो भी आप एक्सेप्ट करना है, बिकॉज दिस इज द थिंग व्हाट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड। सो हम सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अच्छा फिर क्या है, वला तारुद्दू हदिया, हदिया को क्या करते थे, रिटर्न नहीं करते थे उन्होंने। तो हम भी रिटर्न नहीं करना। हाँ देर इज एन एक्सेप्शन, जैसे महंगे वाले गिफ्ट दे दिए, और जो आपको बहुत अ, मतलब मुश्किल होती ना किसी से, और हम भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब नॉलेज नहीं थी कर दिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जो आउटसाइडर्स है, उनकी बात हो रही। क्योंकि इस्लाम में भी ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको तरीका सिखाए। फर्स्ट किसका हक बनता मालूम है, अपने अकरबैन का। उसके बाद लिस्ट ऑफ पीपल आते, फ्रेंड्स हो या जो भी है, लेकिन फर्स्ट अकरबैन। अकरबैन में तो हम महंगे गिफ्ट ले दे सकते, लेकिन फ्रेंड सर्कल है, कम्युनिटी में तो थोड़ा हेजिटेशन रहता है ना, तो वो आप कह सकते हैं। लेकिन रिटर्न नहीं करना है गिफ्ट, लेकिन अच्छे से समझाना है। अच्छा, किसी मुसलमान को मारना नहीं है। अब लोग कितना गलत समझते ना इस्लाम को, कि इस्लाम के अंदर समझते कि लोग जाओ गलत काम करो। देखिए इस्लाम तो इतना प्यारा है, क्या सिखा रहा है इस्लाम, कि किसी को मारो भी मत, हिट मत करो। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर किसी को मारना नहीं, मतलब किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, वो है यहाँ मतलब। फिर नेक्स्ट हदीस जो यहाँ पर 129 है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अब समझो सेंटेड फ्लावर्स दिए, तो रिफ्यूज मत करो, क्योंकि एक लाइट है कैरी करने के लिए और प्लेजेंट है इसका परफ्यूम। हम कितना पसंद करते हैं ना फूल, स्पेशली फूल के बुके हैं, इवन एक डाली भी फूल की कितनी अच्छी हमको लगती। तो यहाँ पर वही बयान कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुशबूदार फूल, अगर उनको खुशबूदार फूल दिया जाए तो इसको ना लौटाए, डोंट रिटर्न देम, इसलिए कि इसकी कोई बोझ नहीं है। मतलब दिस इज लाइक यू नो, यू कैन इजिली टेक इट, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग थिंग, एंड ऑल्सो फ्रेग्रेंस रहती। कभी देखिए फूल एक भी देख के इतनी खुशबू होती। अब जैसा आप देखे होंगे रोज का कितना ज्यादा आजकल, इतना पूरे फ्लावर्स भरे हुए हैं पूरे, कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन कोई आपको फ्लावर्स दिए, दिस इज सो नाइस। सो इन दिस हदीस इट सेज कि एक्सेप्ट करो तुम। और परफ्यूम, परफ्यूम भी तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। तो जरूरी नहीं है ब्रांडेड महंगे महंगे परफ्यूम, इवन आप परफ्यूम रोलर,
परफ्यूम स्प्रे कुछ भी दे सकते, लेकिन कितनी उसमें मोहब्बत और एक सुन्नत पे अमल है, सबसे बड़ी बात है। अब नेक्स्ट हदीस, हदीस नंबर जो 130 है, अबू हुरैरा से रिवायत है। अबू हुरैरा नरेट करते, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो इनविटेशन क्या है, जो इनवाइट करते, अगर समझो मील ऑफ शीप ट्रॉटर, जो अपन लोग पाए बोलते हैं ना, अगर पाए भी बना के इनवाइट करते तो उन्हों एक्सेप्ट कर लेते, चाहे उसके आम हो ट्रॉटर हो। तो मतलब पाए में मैं सोच रही थी कितनी मेहनत लगती ना बनाने के लिए, और एक बेहतरीन मील रहता, कितनी देर पकाना पड़ता, लेकिन कितना डिलीशियस भी रहता, तो उसको भी एक्सेप्ट करो, उसको भी रिजेक्ट मत करो। सो लुक एट द इंटेंशन ऑफ द पीपल, हाउ दे आर गिविंग इट, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तोहफे लेने देने से मोहब्बत बढ़ती। तो खाना खिलाना इतना अच्छा है, किसी के हाथ में इतना जायका रहता ना, हो सकता है उनको अच्छे पाए बनाने आता है, किसी को बिरयानी बनाना, वट एवर इट में बी। और ना मील सिंपल होना चाहिए, अरब कल्चर में यही था, 1 मील 2 मील, दैट्स इट। दे डोंट गो फॉर लॉन्गर मेन्यूज। तो हम भी यही फॉलो करना है सुन्नत को। तोहफा यही नहीं है फिजिकल टैंजिबल चीज दियो, खाना खिलाना भी एक तोहफा है। एक बेहतरीन खाना किसी को खिला रही, 1 मील 2 मील, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, पाए बना के भी खिलाओ, तो कितनी अच्छी बात है वो। अब नेक्स्ट हदीस में क्या फरमा रही हैं, कि उसको एक्सेप्ट करो बोल रही है ये वाली हदीस में। नेक्स्ट वाली हदीस जो है ना, इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई तोहफा दिए और उसको बोले कि नहीं मेरे को वापस दे दो मेरा तोहफा, यूजुअली ये क्या होता, ये किड्स नेचर है, छोटे बच्चों का नेचर होता। कभी कुछ झगड़ा हो गया तो बोलते हैं हाँ मेरा गिफ्ट मुझे वापस चाहिए, अभी वापस चाहिए, यू नो दैट्स लाइक अ किडिश बिहेवियर। लेकिन इन जनरल भी ये बात बताई जा रही कि अगर कोई तोहफा देके वापस ले लिए तो वो खैर को चाट लिए जैसा है। तो यहाँ पर क्या बता रही कि इतनी फिल्दी और खराब हरकत है कि इब्ने अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ही हु टेक्स बैक हिज गिफ्ट, कोई भी आप गिफ्ट दे दिए फिर टेक बैक कर लिए, लाइक swallows his own vomit, कितनी खराब चीज है। मतलब सोचे तो ये कितनी करैयत होती ना, कितना डिसलाइक करते हैं हम। तो इतना डिसलाइक करे तोहफा देके वापस लेना। अब क्या होता, लोगों का तलाक हो जाता, तो अब उन्हें कितना भी खिंतार दे दो, वाइफ को वापस नहीं लेना है, until unless there is a condition, कि आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इतना दे दो, मेरे पास नहीं है फलाम का, देर इज अ थिंग लाइक इट हैज डिटेल, जैसा कि सूर्य बखरा और सूर्य तलाक में ये पढ़ चुके, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन आप ऐसा कोई भी चीज देके वापस नहीं लेना है, जैसा कि वॉमिट को चाट लिए जैसा, खराब बात है वो, बहुत ही फिल्दी बात है। नेक्स्ट हदीस क्या है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से नरेट की गई, तो इसमें फरमाते, आई थिंक आई मिस हो गया, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला नरेट करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अब कोई कुछ दिए और उसके मीन्स में आप समझे कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever is given a present and has mean, then he should give something in return। मतलब आपको कोई कुछ चीज दिए और आपके अंदर कैपेसिटी है और आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, जैसा हम रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं ना, थैंक यू गिफ्ट जैसा रिटर्न गिफ्ट, तो आप दे सकते। लेकिन आपके पास मीन्स नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो तारीफ कर दो और फिर प्रेज कर दो। ये भी क्या है, अल्लाह की शुक्रगुजारी है। और जो इसको छुपाए ना, ये नाशुक्री है। अब हम क्या करते हैं मालूम, एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते, हम क्या समझते हैं, नहीं किसी की भी तारीफ उसके मुंह पे नहीं करना है, इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता। लेकिन हम इसमें इतने ज्यादा कैरिड अवे होते कि जहां पर हमको तारीफ करना है ना, वहां पर नहीं करते। देखो बद पीछे तो कर सकते हैं ना तारीफ, कि आप रिटर्न उनको गिफ्ट नहीं दिए तो तारीफ करो, उनकी दुआ दुआ करो उनके लिए, तो ये भी चीज क्या है, शुक्रगुजारी है। लेकिन हम क्या करते, एक्सट्रीमिज्म पे जाते, हम सोचते नहीं नहीं नहीं, इस्लाम में तो ये बताया गया तारीफ। तो बाज वक्त क्या होता मालूम है, छोटे बच्चे हो बड़े हो, हम किसकी भी तारीफ नहीं करते, तो वैसा भी नहीं करना है। तो तोहफे दिए जाना चाहिए, लिए जाने चाहिए, ये इस्लाम का शार है और इसमें मोहब्बतें बढ़ते, और ये इस्लाम का एक उसूल है, देने लेने से मोहब्बतें बढ़ते। लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, मेरा जीना मेरा मरना, आयादत। आयादत है क्या? आयादत सेहतमंद इंसान का बीमार के पास बतौरे
مطلب غم کو دور کرنا، تکلیف کو دور کرنا اور صبر کی تلقین کرنے کو بولتے ہیں. اب جیسا تسلی دے رہے ہیں اور اس کو تشفی دینا نیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر. تو ہم اگر بیمار کے پاس جا رہے ہیں اور اس کی عیادت کر رہے ہیں تو مین اس کا مقصد کیا ہے؟ صحت مند انسان بیمار کے پاس جا کے جو بیمار کو غم اور تکلیف دور کرنے کی بات کر رہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عیادت کرنا. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حکم ہے، حدیثیں ہیں، اللہ کا حکم ہے. اور کیا ہے اس کا زسٹ کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اچھا میں بیمار تھا میرے کو نہیں پوچھیں. تو بولتے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کیسا بیمار ہو سکتے؟ تو ہم کسی کی عیادت کر رہے ہیں نا تو بیمار کو پوچھنا بہت بڑا ثواب ہے. اس میں بھی لوگ نا اپرچونٹی مس کر دیتے. دیکھیے نیکی کمانے کے لیے حریص ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو دیکھی میں ہمیشہ دے آر ریڈی ٹو نیکی کمانے کے لیے. اتنا سیکھنے کے لیے ملتا ایسے لوگوں سے، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے. تو مقصد کیا ہے کہ آپ ایک انسان بیمار ہے تو اچھی بات کرو، صبر کی تلقین کرو اور اس کو اچھے اچھے باتیں سنو، نہ کہ وہاں جا کے لیکچر شروع کر دو. اب دیکھو تمہارے کو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو جاتا. کبھی نیگیٹو بات نہیں کرنا ہے کیونکہ آلریڈی وہ انسان بیمار ہے. اس کو فیل گڈ کرانا ہے، اچھے بات کرنا ہے، عیادت کرنا بیماری پر کیا ہے اس کو اچھے حدیث وہ کرنا. اب یہاں پر ایک حدیث آتی جس میں بول رہی مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہے. سلام کا جواب دینا، کوئی سلام کرتے السلام علیکم وعلیکم السلام ہم جواب دیتے نا. اور مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا. تھرڈ تھنگ دعوت کو قبول کرنا. اب بھی ہم جسٹ ناؤ وی لرن کہ اس میں بھی تھا وہ حدیث، انٹرلنکڈ ہے دیکھیے ٹاپک. تو دعوت کو قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا. اب کیا ہو گیا آج کل پینڈیمک چل رہے، چھینک کا جواب دینے بھی لوگ سوچ رہے بھاگ جا رہے. تو یہ ایک حدیث ہے. اچھا ایک دوسری روایت ہے جس میں بول رہے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا اور قیدی کو رہا کرنا. اس میں ایکسٹرا چیز کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا اور قیدی کو رہا کرنا. So in both of the hadith what we learn اس کا زسٹ کیا ہے کہ اس کو فیل گڈ کرانا ہے، اس کو پوچھنا ہے اپنے کو، کیونکہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہے. اچھا اب کچھ لوگ بولتے اچھا وہ نان مسلم ہے ہم جا کے ملنا. آف کورس ٹھیک ہے یہ تو مسلمان پہ مسلمان کے 5 حق ہے، لیکن ہم کیوں جانا؟ بعض اوقات کیا ہوتا معلوم، جب ہم نان مسلم کو جا کے وزٹ کرتے نا ان کا ایک دم ایسا رہتا، انہوں بہت کمزور رہتے، ویک رہتے. وہ ٹائم ہم اچھی بات کریں، دین کی بات کریں، کیا معلوم انہیں اسلام قبول کر لیں. اور دیکھو بیمار تو بیمار ہے نا. اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلم کے پاس جا کے دعویٰ نہیں کرے؟ اور اینڈ ٹائم پہ بھی لوگ اسلام لا لیے نا. تو وہ بھی ہم کوشش کرنا چاہیے اور یہ اپرچونٹیز ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کس کو وزٹ کرنا. ڈزنٹ میٹر ہم ان کو جانتے یا نہیں جانتے. اچھا اب یہ بات ہوتی کہ ہم فزیکلی جانا ہی ضروری نہیں ہے، ٹیکسٹ میسج کر سکتے، وائس میسج بھیج سکتے، کال کر کے بات کر سکتے. دیر این نمبر آف ویز. ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی جانے سے. اچھا کسی کو کوئی دعا نہیں معلوم رہتی، اچھے سے دعا سکھا سکتے، یہ بھی ایک نیکی ہے. اور پھر یہاں پر اس کی فضیلت، عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے. عیادت کرنے سے کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ایک محبت اور تعلق بڑھتا. تو ہم چاہتے نا اب جیسا کسی سے ہم ریلیشن شپ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو واٹ وی لرن، وی وانٹ ٹو گیو دا تحفہ. جیسا ایک زمانے میں بہت like maybe 15-20 years back people used to invite the people like اگر جاب پہ ہے تو ان لوگ چاہتے تھے کہ ارے میرے جاب میں اچھا پوزیشن آ جائے تو ان کو کھانے پہ بلاؤ. حالانکہ اسلام سکھا رہا نا، لیکن ان کا انٹینشن کیا رہتا تھا؟ اچھا پوزیشن ملنا. اگر انٹینشن ہم یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بتائے کہ کھانا کھلانا اور تحفے دینا، تو انٹینشن ہمارا یہ ہونا چاہیے نا. تو عیادت کرنے سے کیا ہوتا؟ اللہ سے محبت اور تعلق. ہم چاہتے ہیں نا تعلق سٹرونگ کرنا، لوگوں سے تعلق سٹرونگ کرنے کے آ رہے کیا کر رہے ہیں؟ تحفے دے رہے ہیں، کھانے پہ انوائٹ کر رہے ہیں.
تو ویسی ہی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہر وہ چیز کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا, میرے بیماری پر کیوں نہ کیوں آ کے عیادت نہ کرے. تو جیسے میں نے بتایا تھا تو بولیں گے کہ آپ کیسا بیمار ہو سکتے, آپ تو رب العالمین ہیں, تو فلاں فلاں انسان بیمار تھا, اگر تم پوچھتے تو مجھے پاتے. تو کیا ہے, ہم جب بیمار سے ملتے نا ہم کو بھی بہت ایک ریئلائز ہوتا کہ ہم بھی اس جگہ ہو سکتے نا. اور پھر بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اپرچونٹی دے رہا کہ اس کو نیکی کمانے کی. لیکن بعض لوگ کیا کرتے, وہ ٹائم ہی جا کے ایسے باتیں کرتے کہ بیمار کو بہت سیڈ کر دیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب یہاں پر فلاں فلاں بندہ اگر بیمار ہے, اگر تم اس کو پوچھیں گے تو کیا ہوں گا, اللہ رضامند ہوں گا. مطلب بہت سارے اس میں حدیثیں کوٹ کیے گئے جس میں یہی بتایا گیا کہ عیادت کرنے سے کیا کیا قرب حاصل ہوتا. اب سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. یہ بہت فیمس حدیث ہے, ہم کئی بار لرن کریں نا یہ حدیث کہ 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے. تو ہم یہ اپرچونٹی اویل کرنا ہے. ڈزنٹ میٹر میسج کرو, ٹیکسٹ کرو, کال کرو, بٹ یو ہیو ٹو گریب دس اپرچونٹی. اور پھر اس کے بعد اور اگر شام کے وقت عیادت کرنا تو صبح تک کیا ہے 70,000 فرشتے 70,000 جسٹ امیجن دے آر ڈوئنگ دا دعا کرتے ہیں. اور اس کے لیے جنت میں ایک کیا ہے ان کو ایک اچھا بدلہ ملے گا. تو سبحان اللہ, such a beautiful thing is mentioned over here. تو جب کوئی مسلمان اپنی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کی باغات سے میوے خوری میں رہتا ہے. مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will reward in such a manner as if Allah is giving that reward. Like till the time you sit. اب سمجھے کہ کوئی بیمار ہے, وہاں جا کے آپ بیٹھے, ان کی عیادت کر رہے ہیں, اور اتنی دیر بھی نہیں بیٹھ جانا ہے کہ جا کے بیٹھ گئے اور ان کو فیل بیڈ ہی چھوڑا اور زیادہ ان کو تکلیف ہو جا رہی. جاؤ اور ہو سکے تو چھوٹے چھوٹے ان کے کام بھی کرو. اگر لیڈی ہے اور لیڈی کو ہی وزٹ کرنا ہے, نان محرم ہے تو آپ اپنے اگر سمجھے کہ کوئی کزنس ہے, نان محرم ہے, تو آپ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ ہونا چاہیے, بھائی ہونا یا آپ کے بچے ہونا چاہیے. اکیلے جا کے نہیں کرنا ہے. دیکھیے خیر کا کام اور ایسا کام نہیں کرنا ہے جس میں پھر پکڑ بھی ہو جائے, پوچھ بھی ہو جائے. تو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ کہ کوئی بھی خیر کا کام کر رہے ہیں تو اسلام پہ پردے پہ کمپرومائز کر کے نہیں کرنا ہے. اور پھر عیادت کرنے سے بہت زیادہ اس میں فائدے ہے. اور پھر یہاں پر جب ہم بیمار کو وزٹ کرتے نا تو کیا پڑھتے تھے دعا, لا باس طہورن انشاء اللہ. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اللہ نے چاہا تو مرض کیا ہے, گناہوں سے پاک کرنے والے کا ذریعہ ہے یہ. تو whatever the things you are going through, Allah will purify you. تو ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کر رہے ہیں, پیوریفائی کر رہے ہیں. اب عورتوں کو میں سوچ رہی تھی ایوری منتھ ان کو کمر میں درد ہوتا, پیٹ میں درد ہوتا, یہ بھی ایک کیا ہے, پیوریفیکیشن کا ذریعہ ہے. بہت سارے لوگ نا کرپ کرتے. دیکھیے بیماری مانگنا نہیں ہے, لیکن جب تکلیف آ گئی تو صبر سے کام لینا ہے, اس پہ کرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, سیدنا ابی وقاص جب مکے میں بیمار ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے. Like he went over there. تو یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور میرے منہ مطلب جو انہوں پائپ کرے, پیشانی کو ہاتھ رکھے, سہلائے اور ہاتھ پھر تھے اور ہاتھ پھیر رہے تھے. جیسا اپن ہاتھ پھیرتے نا, کبھی اپن کسی کو فیل گڈ کرانا چاہ رہے تو کیسا کرتے, پیشانی پہ ہاتھ رکھتے. یوزلی اپن کیا کرتے, کڈز کو کرتے ایسا, رائٹ. اور پھر ہاتھ پھیرے تو اور یہ دعا کی. کیا دعا کرے, اللہم اشفی سعدن, اے سعد کو شفا دیجیے. تو کیا ہے, ان کا نام لیے اللہم اشفی سعدن. اب کس کا بھی نام ہوتا ہے, اللہم اشفی
جس کا بھی نام ہے اس کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. تو یہاں پر شفا کے کئی طریقے ہیں. دعائیں دینا اور جب جا رہے ہیں تو منہ سے اچھی بات نکالنا مریض کے لیے، خراب باتیں نہیں کرنا، اور اس کو صبر کی تلقین. سم ٹائمز کیا ہوتا معلوم، بیمار کو صبر کی تلقین کیوں کرنا پڑتا؟ بیکاز انہیں لانگر ٹائم سے بیمار ہے. اب لانگر ٹائم سے بیمار ہے تو اس کو صبر نہیں آتا، تو اس کو سمجھانا کہ نہیں، ایک کانٹا بھی چبھا تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے، گناہ جھڑ جاتے، تو تمہارے کو اس سے اچھا بدلہ ملے گا. تو اس میں 2 حدیثیں آتے، کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے، اس کا مفہوم سمجھا دوں. ایک حدیث میں آتا کہ ایک عورت کو مرگی کے دورے آتے تھے، لیکن وہ آ کے دعا کرو بول کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اگر تم اس پہ صبر کر دو تو تمہارے کو جنت کی بشارت ہے. تو تو وہ کہتی کہ اچھا، میری ریکویسٹ یہی ہے کہ میرا سطر نہیں کھلنا. اور تو وہ دعا کرتے. تو ایسے لوگ تھے صبر کرنے والے. اور ایک صحابہ کیا ہوتا، انہوں اتنے بخار میں تپتے رہتے، تو بولتے کہ تم اتنا بخار میں تپ رہے آخر کیا تو بھی تم دعا کرے تھے؟ تو انہوں بولتے میں ایسا دعا کرا تھا جو بھی میرے کو آخرت میں پنشمنٹ ہونے والی ہے نا، وہ پنشمنٹ میرے کو یہاں ہی دے دو. تو بولتے کہ نہیں، ایسا دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایسا دعا مت کرو، دیٹ از ناٹ نائس. تو کبھی بھی ایسی دعا. اچھا، اب مریض جو ہے نا، جو تکلیف اٹھانے سے پہلے سمجھو کہ اس کی عادت تھی، اس کی فجر کی، تہجد کی، ایون تو جب انہیں بیمار ہو جاتا نا تو بھی اس کو اس کا اجر ملتا. اور پھر اس میں مریض کے لیے ہم فیل گڈ کرانا، اس کے لیے کوئی چیز بنا کے لے کے جانا، اس کا بستر بنا دیے، اور ایسی چیز لے کے جانا اس کے لیے جو فائدے مند ہو. ایسی چیز نہیں لے کے جانا جو اس کے لیے فائدے مند مت ہو. جیسا بہت سارے لوگ سمجھتے فلاورز لے کے جانا، بہت سارے لوگوں کو الرجی رہتی فلاورز سے. انسٹیڈ آف دیٹ فروٹس لے کے جاؤ، ان کو اچھا فیل ہوتا. یا کوئی بھی یوزفل چیز لے کے جا سکتے. پھر دیکھیے یہ انٹر لنکڈ ہے. تو مریض کے پاس جائیے، اچھی بات کریے اور ان کو فیل گڈ کرائیے. یہ نیکی سمجھ کے کرنا ہے. 70,000 فرشتے دعا کرتے صبح سے شام تک، اور ان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے ایک کانٹا بھی چبھا تو. جو جتنا، لیکن کی تھنگ کیا ہے؟ صبر. جو مریض ہے اس کو صبر کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت. اور جانے والے بھی اچھی بات کرنا ہے، فیل گڈ کرانا ہے ان کو. اور جو ہم تحفے کی بات کرے تھے نا، تحفے میں فیو تھنگس آئی فورگاٹ. ایسے اب جیسا کہ ہم کو کوئی چیز کی تحفہ ملا، کیا ہم وہ تحفہ دوسروں کو واپس دے سکتے؟ یس آف کورس دے سکتے. سم ٹائمز کیا ہوتا ہم جس سے تحفہ لیے انہی کے پاس واپس ایکسیڈنٹلی چلے جائے، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی، تو دیٹس اوکے. لیکن کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے کہ جیسے کہ الکوہل ہے، جیسا کہ ابھی ہم بزنس کلاس میں ٹریول کرے تو کیا ہوتا، ایسے چیزاں دے دیتے الکوہل یا ایسے چیزاں دیتے جو حرام ہے، فوربیڈن ہے. حرام از حرام. اب آپ خود بھی نہیں پیں گے، وہ دیں گے بھی نہیں تحفے میں، دیٹس اٹ. لیکن فار ایگزامپل کوئی آپ کو لا کے کیک دے دیے، تو کیا وہ کیک، اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے. کیک از الاؤڈ بٹ دیر آر سرٹن تھنگس which you can't eat. Can you give to others? Yes, of course you can give to others. What if ایک حدیث ہے جس میں ایک سلک کا کلاتھ دینے کی بات ہوتی، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے عمر لا کے ان کو دیتے، تو جب بولتے کہ ارے تم یہ مت خریدو، پھر جب لیتے تو بولتے کہ نہیں، وہ اپنے لیے حرام ہے، بٹ ہی گیو ٹو دا پرسن ہو واز اے مشرک. He could wear it because he is a mushrik person. But this is not forbidden. This is forbidden. But عورتیں تو پہن سکتے نا. In that context. اچھا, one more thing then I'll end the session. لوگ کیا کرتے معلوم ہے، جو نان مسلمس کے فیسٹیول رہتے جب گفٹ دیتے، کبھی نہیں کرنا چاہیے ایسا. چاہے وہ ان کا کرسمس ہو، ہیلووین ہو، یا ان کا کوئی بھی فیسٹیول ہو، دیوالی ہو، نیور. ہاں، ہماری عید میں 2 بھی عیدیں ہیں، رمضان ہے، یو کین گیو دا تحفہ اور آپ ایک دین کی بات پہنچا سکتے. لیکن ان کے اس میں اگر آپ دیں گے تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پروموٹ کرتے، اور کچھ آرگنائزیشن اس کو بہت اپریشیٹ کرتے. بٹ frankly I never agreed to that. تو جو چیزیں غلط ہے اس کو آپ نو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. ہاں، رمضان میں اور بقرعید میں جب بھی اپرچونٹی آ رہی ہم تحفے دینا چاہیے نان مسلم. ویسے بھی ہم دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پڑوسی ہے. اب 2 پڑوسی ہے، ایک گفٹ ہے تو کس کو دیں گے؟ جو نیئرسٹ ہے ہمارا.
جزاک اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک